حضرت عمر کی شان میں ہے، حضرت عمر کے مقام اور مرتبے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت دے دے، یا عمر ابن حشام کو۔ عمر ابن حشام ابو جہل کا نام تھا۔ حضور نے دو آدمیوں کا نام لے کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی ہے، اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت دے دے، یا عمر ابن حشام کو اسلام کی دولت دے دے۔ حضور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں، نام لے کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سارے صحابہ پیغمبر کے مرید ہیں، اور عمر پیغمبر کے مرید نہیں، پیغمبر کی مراد ہیں۔ ان کو پیغمبر نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا عمر کا کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے نام لے کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے لوگ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، وہ میرا پیغمبر ہے جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اپنے لیے نہیں عمر کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ عمر کو اسلام کی دولت دے دے۔ اور آپ غور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، حضور جو بھی لفظ بولتے ہیں اپنی مرضی سے، بولو اپنی مرضی سے، یہ حضور نے لفظ بولا، اپنی مرضی سے نہیں بولا، یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے۔ میرے پیغمبر نے لفظ کیا بولا ہے؟ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، بندہ اسلام میں آتا ہے، بندے کو عزت ملتی ہے، بندہ دین پہ چلتا ہے، بندے کو عزت ملتی ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، بندے کو عزت ملتی ہے، بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، بندے کو عزت ملتی ہے۔ ارے قربان جاؤں عمر تیرے مقام اور مرتبے پر، میرے پیغمبر کے الفاظ پہ غور کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ عمر کو اسلام میں بھیج دے، عمر کے آنے کی وجہ سے عمر کو نہیں اسلام کو عزت مل جائے گی۔ یہ پیغمبر کے الفاظ تھے، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت دے دے، اسلام میں آنے کی وجہ سے لوگوں کو عزت ملتی ہے۔ عمر تو کتنا مقام اور مرتبے والا ہے، تیرے آنے کی وجہ سے تجھے نہیں، تیرے آنے کی وجہ سے اسلام کو بھی عزت مل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت عمر اسلام کیسے لائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے اور اسلام پھیل رہا تھا، کافروں کو کھلبلی مچی، یہ اسلام پھیل کیوں رہا ہے؟ شروع سے لے کے آج تک جب اسلام پھیلتا ہے کافروں کو ٹینشن پڑ جاتی ہے، اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اسلام والوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی قرآن کی توہین کریں گے، کبھی نبی کی توہین کریں گے، کبھی مسجد کو گرانے کی بات کریں گے، کبھی مدرسے کو گرانے کی بات کریں گے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ کوئی ان سے تکلیف ہے؟ نہیں، تکلیف کوئی نہیں، بس تکلیف یہ ہے کہ اسلام پھیل کیوں رہا ہے۔ اور شروع سے لے کے آج تک بڑی کوششیں ہوئی اسلام کو دبانے کی، اسلام نہ دبا ہے نہ دبے گی۔ یہ دبنے کے لیے آیا ہی کوئی نہیں ہے، اسلام دبنے کے لیے آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ دبنے کے لیے آیا ہوتا تو بڑی بڑی طاقتیں اس کو دبانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، یہ کب کا دب چکا ہوتا۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، پیغمبر کو دین اسلام دیا ہے۔ یہ دین اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین جھکنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین بکنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ غالب آ کر رہے گا۔ کافروں تمہیں اچھا نہیں لگتا تو نہ لگے، یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ کافروں کو بڑا غصہ آتا تھا، مسلمان کو فتح کیوں رہی ہے، مسلمان جنگ جیت کیوں رہے ہیں، مسلمانوں کو مال غنیمت کیوں مل رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اے کافروں موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں مر جاؤ، ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو دیتے ہی رہیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کافروں تم کون ہوتے ہو؟ ہم ایمان والوں کو نوازنے والے ہیں، ہم نوازتے رہیں گے، تم اپنے غصے میں مر جاؤ، تو مسلمانوں کو ملنے والی فتح روک نہیں سکتے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔
اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کافر پلاننگ کرنے لگے کہ ہم ان کا راستہ کیسے روکیں. اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, لہٰذا ایک ہی حل ہے, ان کو راستے سے ہٹا دو, نہ یہ رہیں گے نہ اسلام پھیلے گا. کافر میٹنگ کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کا راستہ کیسے روکا جائے. لہٰذا مشورے میں طے یہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب قتل کرے کون آگے بڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. اس وقت تک حضرت عمر کافر تھی, ایمان قبول نہیں کیا تھا. حضرت عمر کھڑے ہوئے, تلوار باہر نکال کر کہنے لگے یہ کام میں کروں گا. حضرت عمر کی ڈیوٹی لگ گئی, لو بھی یہ کام آپ نے کرنا ہے. صبح ہوئی, حضرت عمر تلوار لے کے گھر سے باہر نکلے, بڑے غصے میں ہیں چونکہ قتل کرنے جا رہے ہیں, بڑے غصے میں ہیں کہ آج میں محمد کو قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. راستے میں ایک صحابی ملے جن کا نام تھا نعیم صحابی ملے, اور وہ صحابی حضرت عمر فاروق کے بہنوئی تھے. ایک آدمی ملے جس کا نام تھا نعیم. وہ پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو. حضرت عمر کہنے لگے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں, راستہ ختم کرنے جا رہا ہوں, راستہ ان کا تمام کرنے جا رہا ہوں, ان کا کام بند ہو جائے گا, قتل کرنے جا رہا ہوں. اس آدمی نے کہا تم ان کو قتل کرنے جا رہے ہو, پہلے اپنے گھر جاؤ اور تمہارے بہنوئی نے ایمان قبول کر لیا ہے, جا کے ان کی خبر لو. حضرت عمر گھر پہنچے, اپنے بہنوئی کے, اپنی بہن کے گھر پہنچے تو پتہ چلا واقعی انہوں نے ایمان قبول کر لیا. باہر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا, حضرت عمر اندر گئے. جب اندر گئے تو حضرت عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو. انہوں نے وہ جو قرآن کے اوراق تھے چھپا دیے, بتلایا نہیں. حضرت عمر بڑے غصے میں تھے, اپنے بہنوئی کو مارا, اتنا مارا اپنے بہنوئی کو کہ بہنوئی خون ہو گئے, لہو لہان ہو گئے, خون سے بھر گئے. بہنوئی کو مار پڑتا جب دیکھا ان کی بہن بیچ میں آئی اپنے خامد کو بچانے کے لیے. حضرت عمر نے غصے میں اپنی بہن کو بھی مارا, بہت مارا. جب بہن لہو لہان ہو گئی, بہن نے ایک جملہ بولا کہ عمر جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی کی بیٹی ہوں. اگر تو اتنے غصے والا ہے, تو اسلام کا دشمن ہے, تو اسلام اور نبی کا مخالف ہے, عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں. جب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے, ایمان میرے دل میں آ چکا ہے, عمر جان تو نکل سکتی ہے, اب دل سے ایمان نہیں نکل سکتا. جب حضرت عمر فاروق نے یہ منظر دیکھا اور بہن کے یہ الفاظ سنے, آنکھوں میں آنسو ہیں, جسم سے خون بہ رہا ہے, عمر کا دل نرم ہو گیا. کہنے لگے بہن دکھا تو صحیح تو پڑھ کیا رہی تھی. بہن نے کہا ایسے نہیں دوں گی, تو ناپاک ہے, تو ایمان والا نہیں ہے. یہ اوراق ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ پاک اوراق ہیں, لہٰذا پہلے غسل کرو. حضرت عمر فاروق نے غسل کیا, غسل کرنے کے لیے چلے گئے. کیوں؟ اب قرآن کو پکڑنا ہے, قرآن کو ہاتھ لگانا ہے. عجیب بات ہے, جب بندہ اپنے ظاہر کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ اس کے باطن کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اللہ دل ایسے نہیں بدلتے, پہلے اپنے ظاہر کو تو بدلو, ظاہر کو بدلیں, ہم اپنی شکل و صورت کو بدلیں, اپنی وضاحت کو بدلیں, اللہ ہمارے دل کو بدل دے گا. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں, اللہ کبھی بھی نہیں بدلتا. اللہ کا ضابطہ یہی ہے, قانون یہی ہے کہ اللہ دل اس وقت بدلتا ہے پہلے بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. حضرت عمر غسل کرنے کے لیے چلے گئے, غسل کر کے باہر آئے, بہن نے وہ قرآن کے اوراق پکڑا دیے, یہ ہم پڑھ رہی تھی. حضرت عمر کا دل تو نرم ہو چکا تھا, جب قرآن کو دیکھا حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل گئی. کہنے لگے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. بہن نے کہا کہ چلو نبی کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر اسی طرح تلوار ہاتھ میں ہے, ننگی تلوار ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے. دور سے دیکھ لیا صحابہ کرام نے کہ عمر آ رہا ہے اور بڑے غصے میں لگتا ہے, تلوار ہاتھ میں ہے, ننگی تلوار ہے, لگتا ہے بڑے غصے میں ہے. حضور کے پاس صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی موجود تھے. کہنے لگے کہ آنے دو عمر کو آنے دو. ارادہ ٹھیک ہوا تو بہت اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ. اگر عمر کا ارادہ ٹھیک نہ ہوا, آج اسی کی تلوار سے اس کا سر الگ کر دیا جائے گا. یہ حضور کے چچا حمزہ نے کہا. حضور کے پاس بیٹھے تھے.
کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، عمر آ رہا ہے، آنے دو۔ اگر عمر کا ارادہ اچھا ہوا تو بہت اچھی بات ہے، اگر ارادہ اچھا نہ ہوا تو عمر کی تلوار سے عمر کا سر الگ کر دیا جائے گا۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے پوچھا عمر کیا کرنے آئے ہو؟ حضور کی روم میں، حضور کی آواز میں ایسا ایک روب تھا، ایسا دبدبا تھا، حضرت عمر ڈر گئے، کانپنے لگے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان قبول کرنے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور یہی وہ پہلا موقع تھا کہ اس موقع پہ سب سے پہلے نعرہ لگا۔ صحابہ کرام نے خوشی میں وجد میں آ کر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے کبھی نعرہ تکبیر نہیں لگا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا یہ واقعہ، جب اسلام قبول کر لیا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے کھڑے آدمی تھے، بڑے نڈر آدمی تھے، بڑے بہادر اور دلیر آدمی تھے۔ اب آگے پیغمبر کے پاس اسلام میں آ گئے، پیغمبر کی خدمت میں آ گئے۔ اب جب اسلام قبول کیا، نماز کا وقت ہوا، جب نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں چلے گئے، نماز ادا کرنے لگے۔ مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، مسجد حرام میں کھلم کھلا علی اعلان، کسی کے سامنے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، ہمارا دین غلط ہے کہ صحیح ہے؟ ہمارا دین غلط ہے کہ صحیح ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا دین بالکل صحیح ہے، برحق ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ پھر اندر چھپ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ لوگ نماز پڑھنے نہیں دیتے، یہ تنگ کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ہم اس لیے کھلم کھلا مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، ہم گھر میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر اسلام قبول کر لے اور پھر بھی چھپ کر نماز پڑھے، نہیں ہو سکتا۔ آج عمر اسلام میں آ چکا ہے، آج کھلم کھلا نماز پڑھیں گے۔ اسلام کے آنے، عمر کے آنے کی وجہ سے اسلام کو عزت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ عمر کے آنے کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی ہے۔ کھلا ساروں کے سامنے مسجد حرام میں آ کر نماز ادا کی گئی ہے تو عمر کی وجہ سے کی گئی۔ حضرت عمر بڑے مقام اور مرتبے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں، حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت نقل کرنے والے، بیان کرنے والے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے لوگوں عمر کو ناراض نہ کرنا، عمر کو ناراض کیا تو تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں میری امت کا چراغ عمر ہے، میری امت کا چراغ ہے عمر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں محدث ہوتے ہیں۔ محدث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص پیدا کیا ہے کہ جس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ حق جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولتا زمین پہ ہے، اللہ قرآن، اللہ آسمان سے وہی بنا کے نازل کر دیتے ہیں۔ عمر کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ اللہ حضرت عمر زمین پہ مشورہ دیتا ہے، اللہ قرآن کی آیتیں بنا کے نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ کو عمر کا مشورہ اتنا پسند آتا ہے، عمر بولتا زمین پہ ہے، بے عین ہی عمر کے الفاظ قرآن کی آیتیں بن جاتی ہیں۔ یہ مطلب ہے محدث کا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث بولو کون ہے؟ عمر ہے۔ قرآن میں تقریباً 17 یا 18 مقام ایسے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، قرآن میں تقریباً 17 یا 18 مقام ایسے، میں نے سارے چن کے سارے گن کے ایک جگہ پہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کون کون سے مقام ہیں جہاں پہ عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن کی وہی آیتیں بنا کے نازل کر دی۔ چھوٹی بات نہیں ہے، عمر کا مشورہ اللہ کو کتنا پسند آیا۔ عمر بولتا زمین پہ ہے، اللہ نے قرآن کی آیتیں بیائی نہیں وہی بنا کے نازل کر دی۔ کتنے مقام ہیں قرآن میں؟ 17 یا 18 مقام ایسے ہیں، مشورہ عمر نے دیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہاں سے راستہ چھوڑ دیتا ہے، شیطان گلی چینج کر لیتا ہے، اس راستے سے عمر گزرا ہے۔ شیطان کو اتنا ڈر لگتا تھا عمر سے، جہاں پہ عمر ہو وہاں شیطان نہیں آئے گا، جہاں پہ عمر ہو وہاں شیطان۔ اس لیے اگر کسی کو گندے خیالات آتے ہیں، گندے وسوسے آتے ہیں، راتوں کو گندے خواب آتے ہیں، بے حیائی والے خواب آتے ہیں،
یا بے حیائی والے خیالات آتے ہیں، اس کا ایک مجرب نسخہ علماء نے بتلایا ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ایسے انگلی سے اپنے سینے پر دل والی جگہ پہ عمر لکھ لے، دل والی جگہ پہ عمر لکھ لے، انشاءاللہ جہاں پہ عمر ہوگا وہاں پہ شیطان ہے، یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، کہیں پہ شیطان آئے وہاں پہ عمر کا نام لکھ لو، انشاءاللہ وہاں پہ شیطان نہیں آئے گا۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جو رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں، حضور کے، بولو بولو حضور کے، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ حضور کی بیوی بنی ہے، بیٹی عمر کی بیوی حضور کی، تو رشتے میں عمر حضور کے کیا لگے، بولو بولو کیا لگے، سسر لگے ہیں۔ اور اسی طرح بیٹی علی کی اور بیوی عمر کی بنی ہے، بیٹی علی کی ام کلثوم حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی، وہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں آئی ہیں، بیٹی علی کی بیوی عمر کی، تو عمر علی کے کیا لگے، ہاں کیا لگے، داماد۔ یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں آئی، عمر علی کے داماد لگے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، سنیو، کہ علی کو عمر پہ اعتماد تھا، علی کو عمر پہ، بولو جو علی والا ہے وہ بولے، علی کو عمر پہ، علی کو عمر پہ۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ عمر کو کیوں مانتے ہو، آپ کہو اس لیے مانتے ہیں کہ علی کو اعتماد تھا، علی کو پیار تھا، علی کو اعتماد تھا، علی نے اپنی بیٹی عمر کے نکاح میں دے دی ہے، علی کی بیٹی ام کلثوم عمر کے نکاح میں آئی ہے، تو اس لیے عمر نبی پاک کے سسر ہیں، علی کے داماد ہیں۔ حضرت عمر کی بیوی ام کلثوم علی کی بیٹی، علی کی بیٹی عمر کی بیوی ام کلثوم کی قبر ملک شام میں ہے، ہم الحمدللہ وہ قبر دیکھ کر آئے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بیٹی ہے علی المرتضیٰ کی اور نام ہے ام کلثوم، اور ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹی علی کی ہے اور بیوی عمر کی ہے۔ یہ ہے عمر جو رشتے میں نبی پاک کے سسر لگتے ہیں، علی کے داماد لگتے ہیں۔ کون عمر ہے کہ جس نے ایسی حکومت قائم کی ہے کہ ایسی حکومت تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ لوگ نام لیتے ہیں چنگیز خان کا، ہلاکو خان کا، اسکندر کا، بادشاہ بخت نصر کا، ارے بھلا یہ بھی کوئی بادشاہت ہے، بھلا یہ بھی کوئی حکومت ہے کہ جس نے لاکھوں قتل کیے ہیں؟ کیا چنگیز خان نے لاکھوں قتل نہیں کیے؟ کیا ہلاکو نے لاکھوں قتل نہیں کیے؟ اسکندر جب بنا تھا، یہ حکومت میں آیا تھا، بادشاہ بنا، اس نے ایک ایک دن میں 1,000 لوگوں کے سر قلم کر کے لٹکا دیے تھے، ایک ایک دن میں 30 ہزار لوگوں کو لونڈیاں غلام بنا کے بیچ ڈالا تھا۔ زیادہ دور نہ جائیں، ابھی چند عرصہ پہلے جنگ عظیم اول ہوئی 1914 میں، 64 لاکھ لوگ قتل ہوئے۔ جنگ عظیم اول 1914 میں ہوئی، 64 لاکھ لوگ قتل ہوئے۔ اور اسی طرح پھر 1938 میں جنگ عظیم دوم ہوئی، اس میں 3 کروڑ سے لے کر 6 کروڑ تک لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ 3 کروڑ سے لے کر 6 کروڑ تک لوگ قتل ہوئے۔ یہ بھی کوئی فاتح ہیں؟ یہ بھی کوئی جنگ جیتنے والے ہیں؟ آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والے مسلمان، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت عمر، کیسی خلافت ہے، کیسی حکومت ہے، سادہ سی زندگی ہے، کوئی عیاشی نہیں، کوئی عیاشی نہیں، کسی قسم کے قرضے لے کر خوشیاں منانے والے نہیں، قرضے لے کر عیاشیاں کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وزیروں پہ پابندی لگا رکھی تھی کہ کسی قسم کی فضول خرچی نہیں کرنی، یہ ساری فضول خرچیاں ختم ہو جائیں، سارا ہمارا قرضہ ویسے اتر جائے گا، بس جو ان کی تنخواہ ہے نا، چپ کر کے ان کو تنخواہ دو اور ان کو نکل دو شاہ یہاں سے، سارے پروٹوکول واپسی لیں، ساری فضول خرچیاں واپسی لیں، سارے کے سارے ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر، وزیر اعظم، صدر جو ہے بس وہ دیں، اضافی لینے کی اجازت نہیں، ملک کا قرضہ ویسے اتر جائے گا۔
ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم قرضہ دینے والے بن جائیں گے الحمدللہ. ملک پاکستان کی قوم جذبے والی ہے, ملک پاکستان کی قوم میں یہاں عوام کے اندر جذبہ ہے, مر مٹنے کا جذبہ ہے. نہیں یقین تو 6 ستمبر کو اس نے کر کے نہیں دکھا دیا. حکمرانی سیکھنی ہے عمر فاروق سے سیکھیں. ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں, رات کا وقت تھا, رات کے وقت ایک گھر سے رونے کی آواز آئی بچے کی. رات کے وقت پہرا بھی خود دیا کرتے تھے, گلیوں کا چکر لگاتے پہرا دیتے. دکھاؤ کوئی ایسا حکمران 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور راستے میں جا رہا ہو جس پہرا دے رہا ہو, کوئی ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ پہرا دیتے دیتے تھک گئے, صبح کا وقت ہوا, گھر آ رہے تھے, تھکے پڑے تھے. ایک آدمی گدھے پر بیٹھ کر جا رہا تھا, حضرت عمر نے اس سے لفٹ مانگی کہ بھئی مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لو اور مجھے گھر چھوڑ دو. وہ آدمی حضرت عمر کو جانتا تھا, فوراً اتر گیا کہ حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ سواری پہ بیٹھیں, میں نیچے اتروں گا, میں نکیل پکڑ کے آپ کو لے کے جاؤں گا. حضرت عمر نے کہا نہیں, آپ بیٹھو اوپر, میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں گا. تم الگ سے مجھے بٹھاؤ گے تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی, تم بھی بیٹھو میں تمہارے پیچھے بیٹھ کے جاؤں گا. حضرت عمر فاروق اس غلام کے پیچھے, اس آدمی کے پیچھے گدھے پر بیٹھ کے جب گھر پہنچے, لوگوں نے دیکھا اور بڑا تعجب کیا کہ کیسا حکمران ہے جو ایک عام آدمی کے پیچھے بیٹھ کر سواری کر کے آ رہا ہے. راستے جا رہے تھے, گشت کر رہے تھے, گھر سے رونے کی آواز آئی, دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ان کو چپ کراؤ, بچے کے رونے کی وجہ سے دائیں بائیں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. آج تو ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہے, اپنے گھر میں شور کر رہے ہیں, بینڈ باجا بجا رہے ہیں, ہلا گلا کر رہے ہیں, دائیں بائیں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بچوں کو چپ کراؤ, اس کے رونے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہنے لگی کہ کیسے چپ کراؤں, کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں, بھوک سے بلک رہے ہیں. حضرت عمر تڑپ اٹھے, فوراً گئے بیت المال میں گئے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بیت المال کو قائم کرنے والے حضرت عمر فاروق ہیں. یہ جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں, فوجیوں کا ادارہ قائم کرنے والے حضرت عمر فاروق ہیں, پولیس کا ادارہ قائم کرنے والے حضرت عمر فاروق ہیں, یہ ڈاک کا نظام بنانے والے حضرت عمر فاروق ہیں, یہ مہمان خانے جگہ جگہ بنوانے والے یہ حضرت عمر فاروق ہیں, عدالتیں قائم کرنے والے عمر فاروق ہیں, عدالتوں میں جج قائم کرنے والے عمر فاروق ہیں, ججوں کی تنخواہ سلیکٹ کرنے والے عمر فاروق ہیں, مسجدوں میں امام مؤذن خطیب کی تنخواہیں مقرر کرنے والے حضرت عمر فاروق ہیں. یہ ساری اصطلاحات قائم کرنے والے عمر فاروق ہیں. ہم کہتے ہیں لوگوں تم بیچ میں سے عمر کو نکال دو, تمہاری ایک چیز بھی باقی نہیں رہتی. یہ سارا ہمیں سکھایا کس نے؟ بولو, عمر نے سکھایا ہے. یہ سارا نظام ہمیں عمر نے سکھایا. عمر تڑپ اٹھے, بیت المال میں گئے. ایک غلام ساتھ تھا جس کا نام تھا اسلم. وہ غلام ساتھ تھا. حضرت عمر فاروق بیت المال میں سے غلہ اناج ایک بوری میں جمع کر رہے ہیں. بوری بھر گئی. اپنے غلام کو کہا کہ مجھے اٹھواؤ, میں لے کے جانا چاہتا ہوں. غلام نے کہا حضرت میں غلام, آپ کا نوکر ملازم, مجھے بتاؤ میں اٹھاتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں, دنیا میں تو یہ بوجھ تم میرا اٹھا لو گے, قیامت والے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے. تم دنیا میں یہ بوجھ اٹھا لو گے, قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا عمر تیرے دور حکومت میں فلاں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو بتاؤ پھر میری طرف سے جواب دے دو گے, میرا بوجھ برداشت کر لو گے؟ اتنا ڈر تھا عمر کو. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اگر دریائے فرات کے قریب, اگر دریا کے قریب کوئی پیاسی بکری بھی مر گئی, پیاسی بکری بھی مر گئی, کل قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی عمر تیری حکومت میں بکری پیاسی مری کیوں ہے؟ آج پیاس سے لوگ مر رہے ہیں, آج بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, آج بھوک سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں. حکومت کرنی ہے, لاؤ عمر کا نظام. عمر کا نظام ہوگا تب خوشحالی ہوگی, ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا. حضرت عمر فاروق اپنے کندھے پر بوری رکھ کے لا رہے ہیں. اس بڑھیا کے گھر میں پہنچے, وہاں پہنچ کر ان کے گھر میں ہنڈیا چولہے پر رکھی, سالن بنانے کے لیے خود آٹا گوندھ کے روٹی پکا رہے ہیں. اور روٹی پکا رہے ہیں, لکڑیوں سے آگ جلائی, اور جب دھواں نکلتا ہے آنکھوں میں پڑتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق آگ جلا رہے ہیں, روٹی پکا رہے ہیں, اپنی آنکھوں میں آنسو ہے دھواں پڑنے کی وجہ سے, پکا کر ان کے بچوں کو دی اور دے کر سیڑ پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے میں نے تھوڑی دیر پہلے بچوں کو روتا دیکھا تھا, اب خوش ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں.
یہ تھے عمر، ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، اور اندر سے آواز آئی ایک بڑھیا کی کہ کیسا حکمران ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کوئی بستا ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بتایا نہیں کہ میں ہی عمر ہوں، بتایا نہیں میں ہی عمر ہوں۔ کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا کہ یہاں پر بھی کوئی عورت بستی ہے، کوئی بڑھیا بستی ہے۔ بڑھیا کا جواب سنو، کہنے لگی کہ اگر عمر کو پتہ ہی نہیں یہاں پہ کوئی بڑھیا بستی ہے تو اس کو کس نے کیا حکمرانی کرے، اس کو کس نے کیا حکمرانی کرے؟ اگر حکمران ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ کون کون بستا ہے۔ یہ سب سے پہلے مردم شماری کا سسٹم بنانے والے عمر فاروق ہیں، زمین کی پیمائش کرنے والے عمر فاروق ہیں، میں نے کہا نا یہ ساری اصطلاحات نافذ کرنے والے عمر فاروق ہیں۔ اور تو اور مسلمانوں کے جو سال کا آغاز ہوتا ہے جس کو سن ہجری کہتے ہیں وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، ایسی ہے ہجری سے سن کو چلانے والے بھی عمر فاروق ہیں۔ یہ مسلمانوں پر کتنا احسان ہے عمر کا، جس طرح ایک سن عیسوی چلتا ہے، انگریزی سال 2023 چل رہا ہے، اسی طرح سن ہجری چلتا ہے جس کو اسلامی سال کہتے ہیں۔ تو سن ہجری کو سٹارٹ کروانے والے کون ہیں؟ بولو کون ہیں؟ عمر فاروق ہیں۔ یہ عمر فاروق یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز، فجر کی نماز کے دوران ایک آدمی صف کے اندر چھپا ہوا تھا۔ جب نماز شروع ہوئی، حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، وہ آدمی نکلا اور نکل کے ایک دم حضرت عمر کے خنجر مارا۔ دوران نماز حضرت عمر کے خنجر لگا، خون کے فارے چھوٹ پڑے۔ حضرت عمر فاروق پیچھے ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے ہوئے، نماز کمپلیٹ کروائی۔ حضرت عمر فاروق زخمی ہیں، گھر پہنچایا گیا۔ اسی زخمی حالت میں یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اور جگہ کون سی ہے جہاں پہ زخمی ہوئے؟ بولو کہاں پہ زخمی ہوئے؟ مسجد، جہاں پہ زخمی ہوئے جگہ مسجد نبوی اور حضور کا مصلی، حضور کا کہتے ہیں جس جگہ پہ کوئی آدمی عمل کرتا ہے نا وہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ آپ آج یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ جمعہ پڑھو گے کل قیامت کے دن یہ جگہ گواہی دے گی، اللہ یہ فلاں بندے نے مسجد توحید الاسلام کی فلاں صف میں کھڑے ہو کر فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کر اس نے جمعہ پڑھا تھا، یہ جگہ گواہی دے گی۔ جس جگہ پہ کوئی عمل ہوتا ہے جگہ گواہی دیتی ہے۔ حضرت عمر شہید ہوئے، شہادت ایک عمل ہے۔ کیا مقام اور مرتبہ ہے عمر کا کہ عمر تیری گواہی دینے کے لیے مسجد نبوی کا ٹکڑا آئے گا، اور مسجد نبوی کا ٹکڑا بھی وہ جہاں پہ حضور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی عمر کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ وہ گواہی دیں گے، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کھڑے ہو کر عمر نماز پڑھا رہا تھا، دوران نماز ان کے پیٹ پہ خنجر لگا اور انہوں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ یہ ہے عمر فاروق۔ تو یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، محرم الحرام کا مہینہ بڑا مقام اور مرتبے والا ہے، بڑا مقام اور مرتبے والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے عمر کی شہادت کو چنا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے حضرت حسین کی شہادت کو، بس آخری بات کرنے لگا ہوں، اللہ نے اس مہینے میں عمر کی شہادت کو چنا ہے، اور اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کو۔ ان کی شہادت کی وجہ سے مہینہ افضل نہیں ہوا، ان کی شہادت کی وجہ سے مہینہ افضل نہیں ہوا، بلکہ مہینہ افضل پہلے سے تھا۔ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے محرم الحرام کا انتخاب کیا ہے کہ مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مہینہ بھی وہ چنیں گے جو مقام اور مرتبے والا افضل مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ سوگ کا مہینہ نہیں، یہ غم کا مہینہ نہیں، کالے کپڑے پہننے کا مہینہ نہیں، افسوس کا مہینہ نہیں، اور یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ جس میں شادیاں نہ کی جائیں، یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں خوشیاں نہ منائی جائیں۔
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سارے کام اس میں کر سکتے ہیں، افضل ترین مہینہ ہے۔ باقی اس مہینے کی کیا خصوصیات ہیں اور حضرت حسین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کروں گا۔ اللہ سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔